فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل ہم مل کر پڑھ رہے ہیں کتاب سوگنامہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حصہ دوم، ریڈنگ کا ہے یہ پارٹ نمبر 10۔ کتاب کے صفحہ 136 پر ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ ہیڈنگ ہے شہزادہ قاسم علیہ السلام بن الحسن علیہ السلام کی شہادت۔ حضرت شہزادہ قاسم بن الحسن علیہ السلام وہ نوجوان تھے جو ابھی سن بلوغ کو بھی نہ پہنچے تھے۔ شب عاشور امام علی مقام علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ کل سب نے شہید ہو جانا ہے۔ حضرت قاسم علیہ السلام بن الحسن علیہ السلام اپنے چچا کے پاس آ کر کہنے لگے، چچا جان، کل شہید ہونے والوں کی فہرست میں میرا نام بھی ہے نا؟ تو امام علیہ السلام نے حضرت قاسم علیہ السلام کو سینے سے لگایا اور فرمایا کہ بیٹا، تم موت کو کیسا پاتے ہو؟ تو قاسم علیہ السلام نے عرض کیا کہ چچا جان، شہد سے بھی زیادہ شیریں۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے بھائی حسن علیہ السلام کی نشانی، تم سخت مصائب جھیلنے کے بعد مارے جاؤ گے، بلکہ میرا عبداللہ بریکٹ میں لکھا ہے علی اصغر علیہ السلام شیر خوار بھی شہید ہو جائے گا۔ حوالہ ہے الوقائع والحوادث، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 62۔ روز عاشور قاسم علیہ السلام نے اپنے آپ کو جنگ کے لیے آمادہ کیا۔ حضرت قاسم علیہ السلام اپنے چچا سے جنگ کے لیے اجازت طلب کرنے کے لیے بارگاہ امام علیہ السلام میں آئے۔ امام مظلوم علیہ السلام نے قاسم علیہ السلام کے گلے میں باہیں ڈال کر زار و قطار رونا شروع کر دیا۔ دونوں چچا اور بھتیجا عالم غربت میں باہم گریاں کناں تھے۔ تمام ہاشمی شہزادے بھی ابھی اکٹھے ہو کر زار و زار رونے لگے۔ جب بنو ہاشم کے جوانوں کے گریے کی آواز خیام میں آ گئی تو مخدرات عصمت علیہ السلام اور اطفال اہل بیت علیہ السلام کا گریہ بلند ہو گیا۔ حضرت قاسم علیہ السلام چچا کی غربت، ماں کی تنہائی، بھائیوں کی شہادت اور مستورات کی بے چینی اور گریے کی وجہ سے بہت غمگین تھے۔ حضرت تریحی منتخب التواریخ میں لکھتے ہیں کہ حضرت قاسم علیہ السلام اذن جہاد نہ ملنے کی وجہ سے بہت مایوس اور غمزدہ تھے۔ اسی مایوسی اور پریشانی کے عالم میں یاد آیا کہ بابا نے اپنے آخری وقت میں میرے بازو پر ایک تعویذ باندھا تھا اور وصیت کی تھی کہ اے قاسم علیہ السلام، جب تم کسی بڑی مصیبت میں گر جاؤ تو اس تعویذ کو کھولنا، جو کچھ بھی اس پر لکھا ہو اس پر عمل کرنا۔ اس تعویذ کا خیال آتے ہی حضرت قاسم علیہ السلام کو مایوسی کے اندھیرے میں ایک روشنی سی دکھائی دی۔ فوراً تعویذ کو کھولا، دیکھا بابا علیہ السلام نے اپنی تحریر میں لکھا تھا، اے میرے نور نظر قاسم علیہ السلام، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ جب تمہارے چچا دشمنوں میں گھر جائیں تو کوشش کرنا کہ خود کو ان کے قدموں پر قربان کر دینا۔ اگر وہ تجھے جان قربان کرنے کی اجازت نہ دیں تو بار بار اجازت مانگنا، کیونکہ حسین علیہ السلام پر جان قربان کرنا ابدی سعادت کی کنجی ہے۔ حضرت قاسم علیہ السلام نے بابا علیہ السلام کی وصیت پڑھی تو دل کو ایک تسکین سی ملی۔ فوراً چچا کے حضور میں حاضر ہو گئے اور بابا کی لکھی ہوئی تحریر دکھائی۔ جو ہی امام علیہ السلام کی نظر بھائی کی تحریر پر پڑی، بے قرار ہو گئے اور بلند آواز سے گریہ کیا۔ آخر کار امام علیہ السلام نے حضرت قاسم علیہ السلام کو اذن جہاد دے دیا۔ آپ علیہ السلام میدان جنگ کی طرف قدم بڑھا بھی رہے تھے اور اہل حرم کی بے وطنی اور بے کسی پر گریہ بھی کر رہے تھے۔ آپ علیہ السلام اسی عالم میں میدان میں پہنچے اور اس طرح رجز پڑھا
ترجمہ ہم پڑھ رہے ہیں کیونکہ وہ عربی میں ہے کہ اگر تم مجھے نہیں پہچانتے ہو تو سنو، میں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند حسن مجتبی علیہ السلام کا لخت جگر ہوں جو برگزیدہ اور امین تھے۔ یہ حسین علیہ السلام بن علی علیہ السلام ہیں کہ جو تمہارے درمیان اسیروں کی طرح مقید ہیں۔ خدا تمہیں رحمت کی بارش سے کبھی سیراب نہ کرے۔ یہاں پر گفتگو ختم ہوئی۔ پھر لکھا ہے کہ حمید بن مسلم روایت کرتا ہے کہ ایک ہاشمی جوان حسینی علیہ السلام خیموں سے باہر آیا۔ اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا، جس کے ہاتھ میں شمشیر تھی، لمبا پیراہن پہنا ہوا تھا کہ میدان جنگ میں کود گیا۔ یزیدی سپاہی عمر بن سعد ازدی کا کہنا ہے کہ خدا کی قسم میں اس جوان پر اس طرح تابڑتوڑ حملہ کروں گا کہ اس کا نام و نشان بھی نہ رہے گا اور اس کی ماں اس کے چہرے کو بھی نہ دیکھ سکے گی۔ پھر اس نے دل میں خیال کیا کہ کہیں کہ نہیں پھر دوبارہ پڑھتے ہیں۔ پھر اس نے دل میں خیال کیا کہ نہیں، یہ ایک بدر منیر ہے، اسے چمکتے رہنا چاہیے۔ میں خدا کی قسم اس چاند سے صورت والے پر حملہ نہ کروں گا، یہاں تک کہ اگر وہ مجھ پر حملہ آور بھی ہوا تب بھی میں اس پر ہاتھ نہ اٹھاؤں گا۔ ایسے شہزادے پر تلوار چلا کر اسے موت کے گھاٹ اتارنا کوئی قرین قیاس نہیں ہے، تو اسے تو چھوڑ دے، اس کے راستے میں نہ آ، تو اس کے خون میں مت شریک ہو۔ جنہوں نے اس کے ارد گرد محاصرہ کر لیا ہے وہ اس کے ساتھ جنگ کریں گے اور اس کا کام تمام کر دیں گے۔ عمر بن سعد نے کہا کہ میں اس پر حملہ کر کے اس پر زندگی تنگ کر دوں گا۔ شہزادہ قاسم علیہ السلام میدان میں آئے اور جنگ میں مشغول ہو گئے۔ کم سنی کے باوجود شہزادہ قاسم علیہ السلام نے ایسی جنگ کی کہ 35 افراد کو واصل جہنم کیا۔ شرح شافیہ شین رہ شرح اور شین الف فے یہ ہے میں منقول ہے کہ ایک ایسا جنگجو جس کو 1000 آدمیوں کے برابر سمجھا جاتا تھا، حضرت قاسم علیہ السلام نے اس سے ایسا مقابلہ کیا کہ اپنی شمشیر کے وار سے اسے گھوڑے سے نیچے گرا دیا۔ اور ناسخ التواریر کتاب میں درج ہے کہ اس کے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 327 پر کہ حضرت قاسم علیہ السلام اپنے آپ کو دشمن کے لشکر کے انبوہ میں لے گئے اور ایک روایت کے مطابق 70 افراد کو جہنم رسید کیا۔ شہزادہ قاسم علیہ السلام بڑی دلیری اور حیدری شجاعت کے ساتھ جنگ کر رہے تھے کہ عمر بن سعد نے چھپ کر شہزادہ قاسم پر حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے آپ علیہ السلام کا سر مبارک شگافتہ ہو گیا۔ قاسم علیہ السلام گھوڑے کی زین سے زمین پر آئے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے چچا کو یاد کیا اور ساتھ لکھا ہے کہ یا اماں ہو، اے چچا جان مدد کو آئیے۔ جب امام علیہ السلام نے قاسم علیہ السلام کی آواز سنی تو شکاری باز کی طرح لشکر کو چیرتے ہوئے لاش قاسم پر آئے اور غضبناک شیر کی طرح ان لائنوں پر حملہ آور ہوئے۔ آپ علیہ السلام قاسم کے قاتل عمر بن سعد ازدی تک پہنچے، اپنی شمشیر سے اس پر حملہ کیا۔ اس نے اپنے ہاتھ کو آگے بڑھایا تو اس کا ہاتھ کوہنی سے جدا ہو گیا۔ اس ملعون نے فریاد کی کہ یزیدی سپاہ نے اپنے ساتھی کو حیدری شیر سے نجات دلانے کے لیے شہزادہ قاسم علیہ السلام کے گرد ہجوم کر دیا۔ اس دوران حضرت قاسم علیہ السلام کی لاش پر گھوڑے دوڑائے گئے اور آپ علیہ السلام کا بدن اتھر گھوڑوں کے سموں سے پامال ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا تھا۔ حمید بن مسلم کہتا ہے کہ جب گرد و غبار بیٹھ گیا تو میں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو اس شہزادے کے سرہانے دیکھا، اس حال میں کہ قاسم علیہ السلام آخری ہچکی لے رہے تھے اور پاؤں زمین پر رگڑ رہے تھے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اے قاسم، خدا کی قسم تمہارے چچا پر سخت دشوار ہے کہ تم بلاؤ اور وہ جواب نہ دے، اگر جواب دے بھی تو تمہارے لیے مفید نہ ہو۔ پھر آپ علیہ السلام نے قاسم علیہ السلام کی لاش کو اٹھایا اور اپنے سینے سے لگا کر خیموں کی طرف لے چلے۔ راوی کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ اس شہزادے کے دونوں پاؤں زمین پر
خط کھینچ رہے تھے۔ آپ علیہ السلام اسے خیام تک لائے تاکہ اپنے بیٹے حضرت علی اکبر علیہ السلام اور دیگر مقتولین اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ لٹائیں۔ لاشیں کو مقتل میں رکھ کر امام مظلوم علیہ السلام نے فرمایا، خدایا اس گروہ کو نابود کر دے اور انہیں ہلاک اور پراگندہ حال کر دے، اور ان میں سے ایک کو بھی نہ چھوڑنا اور انہیں ہرگز نہ بخشنا۔ ایک شاعر نے حضرت قاسم بن الحسن علیہ السلام کی دردناک شہادت کو اشعار کی صورت میں اس طرح بیان کیا ہے۔ یہ جو اشعار ہیں یہ فارسی میں ہیں، اور آئیے اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں کہ جب قاسم کو خون کے دریا میں غرق دیکھا تو اس کے سر کو محبت کی وجہ سے دامن میں رکھ لیا۔ وہ سر جو رحمان کی نشانی تھا خون سے سرخ ہو گیا اور چاند کی ٹکیا کی طرح بیابان کی خاک سے آلودہ ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے کہا کہ اے میری امید کے پھول، میں نے تیری عمر سے کوئی گل امید نہیں چنا، کبھی میں نے تیرے ہونٹوں کی سرخی کو چوما اور کبھی اس سے اپنے ہونٹ ملائے، لیکن تیری بات میرے کان تک نہ پہنچی جس سے میں اپنی خاطر ناشاد کو تسکین دے سکتا، یہاں تک کہ محزون دل کو تسلیت پیش کروں۔ تحسین لام یہ تھے، تسلیت پیش کروں، انورٹڈ کاما کلوز۔ ترجمہ مکمل ہوا۔ پھر لکھا ہے کہ بعض روایات میں ملتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام شہزادہ قاسم علیہ السلام کو میدان حق و باطل میں بھیج رہے تھے تو آپ علیہ السلام نے قاسم علیہ السلام کے عمامے کے 2 ٹکڑے کیے، آدھے سے کفن کی طرح قاسم علیہ السلام کے سر پر لپیٹا اور آدھے سے قاسم علیہ السلام کی کمر کو باندھا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ قاسم علیہ السلام کے میدان میں جانے کی حالت کو آدھے چاند سے تعبیر کیا گیا ہے، اس لیے کہ آپ علیہ السلام کا آدھا چہرہ عمامے سے لپٹا ہوا تھا۔ زیارت ناہیہ میں مذکور ہے۔ آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں، پیج 141 پہ آگے، کہ حضرت امام حسن علیہ السلام بن علی علیہ السلام کے بیٹے قاسم علیہ السلام پر سلام، کہ جن کا جسم اطہر زخموں سے چور تھا اور جنہیں جنگی سامان سے تاراج کر دیا گیا، جب انہوں نے اپنے چچا حسین علیہ السلام کو آواز دی تو ان کے چچا تیز پرواز عقاب کی طرح ان کی طرف گئے، لوگوں کو ان سے دور ہٹایا اور خود کو ان تک پہنچایا، اس حالت میں کہ قاسم علیہ السلام زمین پر ایڑیاں رگڑتے رہے۔ خدا ان کے قاتل عمر بن سعد بن نفیل ازدی پر لعنت کرے اور اسے واصل جہنم کرے اور اسے دردناک عذاب سے دوچار کرے۔ حوالہ ہے بہار الانوار، صفحہ لکھا ہے اور پھر واو جیم لکھا ہے اور 67/25، اور آگے یہاں پر چند اشعار ہیں، مل کر پڑھتے ہیں۔ غش میں جھکا فرس پہ جو وہ غیرت قمر، غش میں جھکا فرس پہ جو وہ غیرت قمر، مارا کسی نے فرق پہ ایک گرز گاؤ سر، برچھی لگی جو سینے پہ ٹکڑے ہوا جگر، گرتے تھے اسب سے کہ کمر پر لگا تبر، طارق کی تیغ کھا کے پکارے امام کو، فریاد یا حسین بچاؤ غلام کو۔ اور اب اگلی ہیڈنگ، کربلا میں حضرت حسن مصنع علیہ السلام کا زخمی ہونا۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے ایک فرزند کا نام حسن بن حسن علیہ السلام تھا جو حسن مصنع علیہ السلام کے نام سے مشہور تھے۔ آپ علیہ السلام کربلا کی جنگ میں موجود تھے۔ حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے حسن مصنع علیہ السلام کے ساتھ 2 رشتے تھے، ایک تو آپ علیہ السلام کے شہید بھائی کے بیٹے ہونے کے ناطے سے آپ امام علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور دوسرا ناطہ یہ تھا کہ آپ امام کے داماد بھی تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی بڑی بیٹی فاطمہ کبریٰ سلام اللہ علیہا آپ کی زوجہ تھی۔ امام حسن علیہ السلام کی اولاد انہی سے آگے چلی۔ آپ علیہ السلام کی شادی مدینے میں ہوئی۔ ایک دوسری روایت کے مطابق حضرت فاطمہ کبریٰ سلام اللہ علیہا اور حسن مصنع علیہ السلام کی شادی اس وقت ہوئی جب کاروان حسینی مدینے سے کوچ کر رہا تھا یا مدینہ و کربلا کے راستے میں تھا۔ فاطمہ بنت الحسین علیہ السلام کربلا میں 9 عروسہ تھیں۔ حضرت حسن مصنع
علیہ السلام بھی دوسرے شہدائے کربلا کی طرح روز عاشورہ میدان میں گئے۔ آپ نے پامردی اور جرت کے ساتھ سپاہی یزید سے جنگ کی۔ آپ علیہ السلام کے بدن پر تیروں، تلواروں اور نیزوں سے کافی زخم آئے تھے۔ بعض نے لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام کے بدن اطہر پر شدید زخم آئے تھے۔ حضرت حسن مصنع علیہ السلام نے 17 یزیدیوں کو فنار کیا اور آپ علیہ السلام دشمنوں کی ضربات کی وجہ سے بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے، یہاں تک کہ 11 محرم تک مسلسل شہداء میں بے ہوش پڑے رہے۔ اور پھر اس کے بعد اگلے پیراگراف میں ہے کہ صاحب عمدۃ المطالب لکھتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام، انصار رضی اللہ اور بنی ہاشم علیہ السلام سب شہید ہو گئے تو ابن سعد نے حکم دیا کہ تمام شہداء کے سروں کو بدنوں سے جدا کیا جائے۔ جب حسن مصنع علیہ السلام کے سر پر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ حسن مصنع وہ تو نیم مردہ ہیں، تو ابن سعد کو اطلاع دی گئی کہ ان کے بارے میں کیا کیا جائے، تو اسما بن خارجہ سپاہی یزید میں سے ایک تھا۔ اس کی رشتہ داری ماں کی طرف سے حسن مصنع علیہ السلام سے بنتی تھی، کیونکہ آپ علیہ السلام کی والدہ خولہ اس کی رشتہ دار تھیں۔ وہ ابن سعد کے پاس آیا اور کہا کہ اے ابن سعد، حسن علیہ السلام بن حسن مصنع علیہ السلام اب میرا بھانجا ہے، لہٰذا اسے معاف کیا جائے۔ عمر سعد نے اس کی درخواست کو قبول کیا اور حسن مصنع علیہ السلام کے معاملے کو اس کے اختیار میں دے دیا۔ پھر لکھا ہے کہ مرحوم علامہ مجلسی نے بہار میں لکھا ہے کہ جو ہی اسما بن خارجہ سے سفارش کی اور وہ قبول ہوئی تو اس نے فریاد کی کہ تمہیں خدا کی قسم کوئی شخص میرے بھانجے حسن بن مصنع علیہ السلام کو ہاتھ نہ لگائے۔ اسما بن خارجہ خود حسن مصنع کو کوفہ لے گیا تاکہ وہاں پر ان کا علاج معالجہ کرایا جائے۔ حسن علیہ السلام کوفے تک مسلسل بے ہوش رہے۔ کوفے کے نزدیک پہنچ کر آپ کو ہوش آیا تو آپ نے خوف اور وحشت سے اپنی جگہ سے حرکت کی اور گھبرا کر پوچھا میرے چچا حسین علیہ السلام کہاں ہیں؟ جب آپ ہوش میں آئے اور آپ علیہ السلام کو پتہ چلا کہ تمام لوگ شہید ہو چکے ہیں تو آپ علیہ السلام بہت روئے۔ اسما بن خارجہ نے آپ علیہ السلام کا کوفے میں علاج کروایا۔ جب آپ علیہ السلام صحت یاب ہو گئے تو اس نے آپ کو مدینہ بھیج دیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی باقی زندگی مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گزاری، یہاں تک کہ بنی امیہ کے 5ویں خلیفہ عبد الملک نے آپ علیہ السلام کو 35 سال کی عمر میں زہر دے کر شہید کر دیا۔ آپ علیہ السلام کی قبر جنت البقیع میں ہے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام بن حضرت حسن علیہ السلام بن حسن علیہ السلام کا لقب تبا توئے الف تبا تھا۔ آپ علیہ السلام تبائی سادات کے جد امجد ہیں۔ حوالہ نوٹ کیجیے، منہاج الدمو الف لام دال میم واو عین، منہاج الدمو صفحہ نمبر 323 اور لہوف صفحہ نمبر 145۔ اور آئیے اگلی ہیڈنگ کی جانب لکھا ہے حضرت عبداللہ اصغر علیہ السلام بن الحسن علیہ السلام کی شہادت۔ لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ اصغر علیہ السلام حضرت امام حسن علیہ السلام کے فرزند تھے۔ آپ کی کربلا میں عمر قریب 11 سال تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے اس فرزند کو اہل حرم کے سپرد کیا تھا تاکہ وہ خیموں میں آپ علیہ السلام کی حفاظت کریں۔ جب امام مظلوم علیہ السلام کے تمام باوفا اصحاب رضی اللہ، بیٹے، بھانجے، بھتیجے اور بھائی سب شہید ہو گئے اور آپ علیہ السلام عصر عاشور کو تنہا رہ گئے اور آپ علیہ السلام بے یار و مددگار نانا کے دین کو زندہ و جاوید کرنے کے لیے میدان شہادت میں گئے۔ جب عبداللہ علیہ السلام نے غریب الوطن چچا کی مظلومیت کو دیکھا تو اپنے آپ چچا کی مدد کے لیے خیموں سے دوڑ کر میدان جہاد کی طرف گئے۔ کربلا کی شیر دل خاتون حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ان کے پیچھے دوڑی۔ آپ اسے میدان جنگ میں جانے نہیں دینا چاہتی تھی تو امام علی مقام علیہ السلام نے پکار کر کہا بہن زینب عبداللہ کو روکو، لیکن عبداللہ علیہ السلام اپنے چچا تک پہنچ گئے اور کہا کہ خدا کی قسم چچا جان، میں خیموں میں واپس نہیں جاؤں گا۔ چچا جان، میں اپنے سامنے آپ کو قتل ہوتے دیکھ نہیں سکتا۔ امام حسین علیہ السلام نے اسے اپنے بازوؤں میں لے لیا اور سینے سے لگا کر پیار کیا۔ اچانک ایک ظالم ظاہر ہوا اور اس نے اپنی ایک تلوار کو وار کے لیے بلند کیا تاکہ وہ امام علی مقام علیہ السلام پر حملہ کرے۔ حضرت عبداللہ علیہ السلام نے ہاتھ کو آگے بڑھایا کہ وہ اس وار کو روکے۔ حضرت عبداللہ
حضرت عبداللہ اصغر علیہ السلام کا ہاتھ اس ملعون کی ضرب سے کٹ کر لڑک گیا۔ حضرت عبداللہ اصغر علیہ السلام نے چیخ کر کہا، یا اماں ہو، یا ابتا ہو، اے میرے چچا، اے میرے بابا، آپ علیہ السلام دیکھیں میرے ہاتھ کو کاٹ دیا گیا ہے۔ پھر ہم آگے پیج 144 پہ لکھا ہے، امام مظلوم علیہ السلام نے اپنے اس کمسن بھتیجے کو اپنے بازوں کے حصار میں لیا اور فرمایا، اے میرے عزیز تھوڑی دیر آپ علیہ السلام صبر کریں، آپ جلدی اپنے بابا اور چچاؤں کے ساتھ جا ملو گے۔ تو امام علیہ السلام غریب عبداللہ اصغر علیہ السلام کو تسلی اور حوصلہ دے رہے تھے کہ حرملہ نے چھپ کر بچے کے گلوئے مبارک کا نشانہ لے کر تیر چلایا۔ تیر اس قدر ظالم تھا کہ اس کم سن بھتیجے نے امام علیہ السلام کے آغوش میں بسمل کی طرح تڑپ تڑپ کر شہادت پائی۔ پھر آگے لکھا ہے کہ جب ام المصائب حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کو پتہ چلا کہ میرے شہید بھائی کے اس کم سن شہزادے کو بھی بے دردی سے شہید کر دیا ہے، تو اپنے دل پر قابو رکھ کر کہتی کہ اس قدر گریہ زاری کی کہ کربلا کی فضا بھی کانپ اٹھی۔ آپ سلام اللہ علیہ عالم غم میں فریاد کرتی تھیں کہ اے میرے بھائی کے عزیز، اے میری آنکھوں کے نور، اے کاش میں اس سے پہلے ہی مر چکی ہوتی اور اس بھیانک منظر کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھتی۔ علماء مقاتل لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ اصغر علیہ السلام کا ہاتھ کٹ گیا تو آپ علیہ السلام خیام کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے آواز دی، اے مادر میرے ہاتھ کو ظالموں نے کاٹ دیا۔ تو آپ علیہ السلام کی والدہ گریہ و ماتم کرتی ہوئی خیموں سے باہر آئیں اور رو کر کہا، ہائے ہائے میرے فرزند، ہائے میری جان و جگر، ہائے میری آنکھوں کے نور، تیری ماں تجھ پر قربان۔ حوالہ ہے معالی السبتین، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 463۔ اور اب آئیے کچھ اشعار میر انیس کے مل کر پڑھتے ہیں۔ اے خوشا حسن رخ یوسف کنعان حسن، راحت روح حسین ابن علی جان حسن، جسم میں زور علی طبع میں احسان حسن، ہمتن خلق حسن، حسن حسن شان حسن، تن پہ کرتی تھی نزاکت سے گرانی پوشاک، کیا بھلی لگتی تھی بچپن میں سہانی پوشاک، زلفوں والا تھا کوئی مرادوں والا، کوئی بھائی کا پسر کوئی بہن کا پالا، چاند سا منہ جو کسی کا تھا تو گیسو والا گیسو حالا، کوئی قامت میں بہت کم کوئی قد میں بالا، نوجوان کون سا خوش رو وہ خوش انداز نہ تھا، کتنے ایسے تھے کہ سبزہ ابھی آغاز نہ تھا۔ میر انیس رحمۃ اللہ علیہ۔ اگلی ہیڈنگ ہے فرزندان حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ بنت علی علیہ السلام کی شہادت۔ حضرت مخدرہ عصمت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ 5 جمادی الاول 65 یا 7 ہجری کو 5، 6 یا 7 ہجری کو چل بسی۔ لکھا ہے کہ بعض مورخین نے آپ سلام اللہ علیہ کا سال وفات 64 ہجری قرار دیا ہے۔ جب آپ سلام اللہ علیہ سن ازدواج کو پہنچی تو کئی لوگوں نے آپ کے والد بزرگوار امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سے آپ کا رشتہ طلب کیا، لیکن آپ نے حضرت عبداللہ علیہ السلام کی خواستگاری کو شرف قبولیت بخشا۔ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی حضرت عبداللہ علیہ السلام سے شادی ہو گئی۔ بعض صاحبان مقاتل نے تحریر کیا ہے کہ جب حضرت علی علیہ السلام نے حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی حضرت عبداللہ علیہ السلام سے شادی طے کی تو یہ شرط لگائی گئی کہ جب حسین علیہ السلام سفر کا ارادہ کریں اور زینب سلام اللہ علیہ ان کے ساتھ جانا چاہیں تو عبداللہ علیہ السلام ان کو منع نہیں فرمائیں گے۔ ہم پیج 146 پر آ گئے ہیں۔ لکھا ہے حضرت زینب سلام اللہ علیہ کو امام عالی مقام حسین علیہ السلام سے بہت محبت تھی۔ فاضل بیر جندی بے یرے جیم نون دال چھوٹی ہے اور ساتھ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ کبریت احمر، کتاب کا نام ہے کبریت احمر۔ اس میں لکھتے ہیں کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ اپنے بھائی سے اس قدر مانوس تھیں
کہ ایسی انسیت کسی بہن بھائی میں نہیں دیکھی گئی۔ آپ سلام اللہ علیہ بچپن سے ہی امام حسین علیہ السلام سے انس رکھتی تھیں۔ حضرت ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ زینب سلام اللہ علیہ حضرت ثانیہ زہرا زینب سلام اللہ علیہ کی 5 اولادیں تھیں، 4 بیٹے علی اور اکبر، محمد، عباس اور ایک بیٹی ام کلثوم تھیں۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے یار و انصار کے ساتھ مدینے سے کربلا کی طرف کوچ فرمایا تو آپ کی بہن حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ آپ کے ہمراہ تھیں۔ اور یہاں پر شعر لکھا ہے، لیکن یہ میرے خیال ہے کہ فارسی میں ہے، لیکن ترجمہ نہیں لکھا، چلیے ہم پڑھ دیتے ہیں، لیکن جو لوگ فارسی جانتے ہیں وہ ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں نے کتنا غلط پڑھا، لیکن میں پڑھ دیتی ہوں۔ حدیث عشق دو بابست کربلا و دمشق، یک حسین رقم کرد دیگر زینب۔ ڈاکٹر علی قائمی اپنی کتاب علی کی بیٹی میں تحریر کرتے ہیں کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی امام علی مقام حسین علیہ السلام سے محبت کا تذکرہ تاریخی صفحات پر بڑی وضاحت سے ملتا ہے۔ اس محبت کی تفصیل کچھ اس طرح بیان کی گئی ہے کہ اس محبت کی کیفیت یہ تھی کہ اگر گہوارے میں آپ علیہ السلام گریا کناہ ہوتی تو دیدار حسین علیہ السلام یا ان کی صرف آواز سن لینا ہی حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ کے لیے باعث آرام ہو جاتا تھا۔ روایت میں ہے کہ جب حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا عقد حضرت عبداللہ بن جعفر علیہ السلام کے ساتھ ہو گیا تو شادی کے بعد ایک روز سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کو اشک بار پایا گیا۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ بی بی سلام اللہ علیہ نے 3 روز سے حضرت امام حسین علیہ السلام کو نہیں دیکھا۔ بے شمار تاریخی روایات شاہد ہیں کہ یہ عشق و ربط دونوں کی طرف سے تھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام بھی اپنی اس بہن کو بہت عزیز اور محبوب رکھتے تھے۔ آپ علیہ السلام حضرت امام حسین علیہ السلام کی محرم راز تھیں اور آقا حسین علیہ السلام نے اسرار ہائے امامت تک آپ سلام اللہ علیہ کے سپرد کر کے آپ کو اپنا امانت دار قرار دیا تھا۔ آئیے اگلے صفحے پر ہم آ گئے، پیج 147۔ ثانیہ زہرا کے شان و مقام ان باتوں سے ظاہر ہوتے ہیں کہ ایک روز امام حسین علیہ السلام تلاوت قرآن مجید میں مصروف تھے کہ حضرت سیدہ زینب عالیہ ان کے پاس تشریف لائیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے قرآن کو ایک طرف رکھا اور ان کے احترام کی خاطر اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے۔ یہاں پر اپنے قارئین اکرام کے لیے استفادے کے لیے رقم کیا جا رہا ہے کہ آپ کے شوہر حضرت عبداللہ علیہ السلام کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے کاروان میں کیوں شامل نہیں تھے۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ قافلہ حسینی علیہ السلام کے کوچ کے وقت آپ سخت بیمار تھے۔ دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ آپ علیہ السلام کی عمر اس وقت 70 سال سے زیادہ تھی اور آپ علیہ السلام کو منہ کے ایک مرض کی وجہ سے شدید تکلیف تھی جس سے آپ علیہ السلام بہت زیادہ پریشان رہتے تھے۔ یہی خاص وجوہات تھیں کہ آپ کاروان حسینی کے ساتھ کربلا کے سفر میں شامل نہ ہو سکے۔ البتہ اپنے دونوں پیارے بیٹوں اون و محمد کو ان کی والدہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے ہمراہ بھیجا اور انہیں تاکید کی کہ اے میرے فرزندو، اگر پردیس میں تمہارے ماموں امام علی مقام علیہ السلام پر کوئی مشکل پیش آ جائے اور وہ لڑائی لڑنے پر مجبور ہو جائیں تو ماموں پر اپنی جانوں کو نچھاور کر دینا اور ان کا دشمنوں سے دفاع کرنا۔ بعض نے لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ علیہ السلام نے اپنے ماہپاروں کو مکے میں کاروان حسینی علیہ السلام کے ساتھ شامل کیا تھا اور دونوں بھائی کربلا میں شہید ہو گئے۔ عقیلہ بنی ہاشم سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے عاشورے کے روز اپنے دونوں شہزادوں کو آراستہ کر کے موت کے لیے دولہا بنا کر میدان میں بھیجا تھا۔ حضرت زینب عالیہ نے اپنے ماہپاروں کو نئے کپڑے پہنائے، آنکھوں میں کاجل لگایا، بالوں کو سنوارا اور ان معصوم مجاہدوں کے ہاتھوں میں تلواریں تھما کر انہیں شہادت کے لیے آمادہ کیا۔ جب دونوں شہزادوں کو موت کی آغوش میں بھیجنے کے لیے آمادہ کر چکی تو اپنے بھائی حسین علیہ السلام کے پاس لائیں اور اپنے دونوں فرزندوں کے لیے میدان جہاد میں جانے کے لیے اذن جہاد طلب کیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اس بات پر رضامند نہ تھے کہ وہ اپنے ان کم سن بھانجوں کو میدان کربلا میں قربان ہونے کے لیے بھیج دیں، لیکن حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے بارگاہ امام میں عرض کیا،
حسین بھائی، میں جعفر طیار علیہ السلام کی بہو ہوں اور آپ حیدر کرار علیہ السلام کے فرزند ارجمند ہیں۔ یہ وقت حق کی بقا کے لیے قربان ہونے کا ہے۔ اس دشت صحرا میں آپ علیہ السلام کے کیسے کیسے باوفا اصحاب اور انصار شہید ہو گئے اور کتنے ہاشمی شہزادے شہادت عظمیٰ کی چادر اوڑھے اپنے خون میں نہائے سو رہے ہیں۔ اب میرے ان شہزادوں کی قربانی تیار ہے، انہیں بھی شہادت کا مرتبہ حاصل کرنے کی اجازت دے دیجیے، کیونکہ میرے سرتاج حضرت عبداللہ علیہ السلام نے گھر سے نکلتے وقت نصیحت کی تھی کہ پردیس میں حسین بھائی پر اگر کوئی مشکل آن پڑے تو حسین کے جگر پاروں سے پہلے اپنے جگر پاروں کو حسین پر قربان کر دینا۔ حضرت زینب عالیہ کا جب اصرار بڑھا تو امام مظلوم علیہ السلام نے اذن جہاد دے دیا۔ حضرت سیدہ نے ان دونوں شہزادوں کو میدان کی طرف بھیجا۔ جب عمر سعد نے بہن بھائی کی محبت کو دیکھا تو اس نے کہا کہ عجیب بہن بھائی ہیں، بہن اپنے دونوں شہزادوں کو موت کی طرف دولہا بنا کر بھیج رہی ہے۔ دونوں بھائیوں نے ہاشمی غیرت و حشمت کا ثبوت دیا، کئی یزیدیوں کو واصل جہنم کیا اور بالآخر محمد علیہ السلام شہید ہوئے تو اون علیہ السلام اپنے بھائی کے لاشے کے پاس آئے اور رو کر کہا کہ میرے بھائی ابھی جلدی نہ کرو، میں بھی تمہارے پیچھے آ رہا ہوں۔ اون علیہ السلام بھائی کی لاش سے ہٹ کر دوبارہ یزیدیوں سے مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں آئے، اس قدر بہادری کے جوہر دکھائے کہ لوگوں کو حیدر کرار یاد آ گئے۔ علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ اون اس طرح رجز پڑھتے ہوئے دشمنوں پر حملہ آور ہوئے کہ اگر تم مجھے نہیں جانتے تو سنو، میں جعفر طیار کی اولاد سے ہوں اور جو جنت میں پرواز کرتے ہیں، اور یہ بہت بڑا شرف ہے۔ پیج 149 پہ ہم آ گئے، لکھا ہے کہ پھر اپنی شمشیر لہراتے ہوئے قلب لشکر میں گھس گئے اور دشمنوں کے کشتوں کے پشتے لگائے اور اپنے نیزے سے کافروں کے جگر کو چیرتے ہوئے سواروں کو بھگا دیا۔ حضرت اون بن عبداللہ نے وہ حیدری جوہر دکھائے کہ یزیدی سپاہ کے 30 سواروں اور 18 پیادوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ شدید جنگ کے دوران میں اچانک ایک ملعون عبداللہ تائی نے کمین گاہ سے نکل کر، عبداللہ تائی کے ہجے جو ہے وہ توئے سے ہے، عبداللہ تائی نے کمین گاہ سے نکل کر حضرت اون علیہ السلام کی پشت پر عمود مارا، عین میم واو دال عمود مارا، جس سے ان کی کمر کے مہرے ٹوٹ گئے اور حضرت اون علیہ السلام زخموں سے چور چور گھوڑے کی زین سے زمین پر آئے۔ آپ علیہ السلام زین سے زمین پر آئے تو روح پرواز کر گئی۔ امام مظلوم علیہ السلام دونوں بھانجوں کی لاشوں پر پہنچے۔ بنی ہاشم کے جوانوں نے آپ علیہ السلام کے ساتھ مل کر ان کم سن شہیدوں کو اٹھا لیا، جبکہ دونوں کے پاؤں زمین پر کھچے جاتے تھے۔ امام مظلوم علیہ السلام نے ہاشمی شہزادوں سے فرمایا، یہ میری بہن کے لاڈلے ہیں، انہیں خیمہ گاہ میں لے جاؤ۔ جب بھی کوئی لاشا خیموں میں آتا، حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ آگے بڑھ کر استقبال کرتی، لیکن عجیب بات ہے کہ اور عجب حوصلہ ہے کہ علی علیہ السلام کی شیر دل بیٹی کا کہ عجیب دل ہے ان کا کہ ان کے شہزادوں کی لاشوں کا دوسری بیویوں نے استقبال کیا، لیکن ام المصائب حضرت زینب عالیہ آگے نہ بڑھی، آپ خیمے سے باہر نہ آئیں، شاید اس لیے کہ آپ کی نظر اپنے لاڈلوں کے خون آلودہ بدن پر پڑے اور ممتا جوش میں آ جائے اور بےتاب ہو جائیں اور اجر میں کمی نہ آ جائے۔ صابرہ آل محمد اپنے پیاروں کی لاشوں پر نہ آئیں، لیکن حسین کے علی اکبر علیہ السلام کے باری سب بیویوں سے آگے آگے تھی۔ شاعر نے حضرت ام المصائب کے ماہپاروں کا مرثیہ ان اشعار میں پڑھا۔ آئیے پڑھتے ہیں، کیونکہ یہ تو فارسی ہے تو پھر اس کا تو ہمیں ترجمہ پڑھنا پڑے گا۔ ترجمہ ہے کہ اس کو زینب نہ کہو، ام المصائب کہو، اس دنیا میں اس کے لیے قضا تیار ہے اور سینکڑوں ناگہانی بلائیں اپنے ساتھ لیے ہوئے ہیں۔ اسے زینب نہ کہو، صبر کا ایک آسمان کہو۔ میں نے غلط کہا، اس کے غم کو دیکھ کر تو آسمان بھی شرمندہ ہے۔ آپ نے کربلا میں کبھی تو 6 بھائیوں کو کفن پہنایا اور کبھی 2 خوش گفتار بیٹوں کو قربانی کے لیے پیش کیا، کبھی قاسم کی شادی کی جگہ اس کی موت دیکھی اور کبھی اکبر علیہ السلام جیسے خوبصورت بھتیجے کا داغے غم سینے پر سجا لیا، کبھی عباس بن علی علیہ السلام کے بازو دیکھے اور کبھی اصغر
زبان کے غم میں دونوں آنکھوں سے خون کے آنسو بہائے۔ اور اب یہ اختتام کے اوپر کچھ اشعار ہیں، مل کر پڑھتے ہیں کیونکہ یہ اردو کے ہیں، اور ہم پیج 150 پر ہیں، یہ پڑھتے ہوئے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ لکھا ہے قدم قدم پہ چراغ سے جلا گئی ہے علی کی بیٹی، قدم قدم پر چراغ سے جلا گئی ہے علی کی بیٹی، یزیدیت کی ہر ایک سازش پہ چھا گئی ہے علی کی بیٹی، نبی کا دین اب سنور سنور کے یہ بات تسلیم کر رہا ہے، اجڑ کے بھی انبیاء کے وعدے نبھا گئی ہے علی کی بیٹی، نہ کوئی لشکر نہ سر پہ چادر مگر نہ جانے ہوا میں کیوں کر، غرور اور ظلم و ستم کے پرزے اڑا گئی ہے علی کی بیٹی، پہن کے خاک شفا کا احرام سر برہنہ طواف کر کے، پہن کے خاک شفا کا احرام سر برہنہ طواف کر کے، حسین تیری لحد کو کعبہ بنا گئی ہے علی کی بیٹی، گزر کے چپ چاپ لاش اکبر سے پا برہنہ رسن پہن کر، گزر کے چپ چاپ لاش اکبر سے پا برہنہ رسن پہن کر، خود اپنے بیٹوں کے قاتلوں کو رلا گئی ہے علی کی بیٹی۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہم۔